الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ احقاف کی شروع کی آیت میں اللہ پاک نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک معنی اس لفظ کا یہ کسی انسان نے بنایا نہیں ہے، کسی انسان کی محنت کا اثر نہیں ہے، یہ کسی جن کا الہام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کی کہانت نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے پورے الفاظ اور عبارت کے ساتھ اور الفاظ کے معانی کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس اللہ نے اپنے تعارف میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ جس کی طرف سے یہ کتاب اور مضامین نازل کیے جا رہے ہیں یہ بڑے غلبے والا زبردست ہے، اس کی حکومت آسمان اور آسمانوں کے اندر، زمین اور زمین کے اندر ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے کہ کس کام کو کس موقع پر انجام دینا ہے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں چلتا، اللہ دنیا میں جتنے حوادثات رونما ہوتے ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ سب ایک حکیم اور دانا کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی کوئی پریشانی آئے، کبھی مسائل آئیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور میں اپنے رب کے ہر کام پر راضی ہوں، کبھی دنیا میں پریشانی نہیں محسوس ہوگی۔ اگر آدمی ہر مصیبت میں یہ سمجھ لے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جو خالق و مالک ہے، اور اس کو اپنی رعایا کے معاملات میں اختیار ہوتا ہے، تو آدمی کبھی پریشان نہ ہوگا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا خوش کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ کائنات میں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ کہا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی مرضی کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میری مرضی کے خلاف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی ہے،
جب میری مرضی کے مطابق یا اللہ کی مرضی میری مرضی ہے، تو جو اللہ جتنے کام حوادثات، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہیں، اور میں اللہ کی رضا پر خوش ہوں، لہذا میری مرضی کے خلاف دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ بہرحال اللہ نے اس سے پہلی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، جو زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی حکمت بھری باتیں قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، اور اللہ جانتے ہیں کہ کن مسائل کو کن کے اوپر کس وقت ڈالا جائے گا، وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد آج کی ان آیات میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو قرآن اتنی زبردست ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، جو حکمت بھری کتاب ہے، اس کے احکامات، اس کی نصیحتیں، اس کے مضامین سب اس لائق ہیں کہ غور و فکر کیا جائے ان آیتوں میں، اور اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو کتاب دی ہے اس میں غور کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کائنات کے اندر غور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ کارخانہ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان اور آسمان کے اندر کی مخلوقات اللہ نے بیکار نہیں بنائی۔ اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور وہ مقصد بہترین اعلیٰ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج کی پہلی آیت میں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں بیکار نہیں بنایا، حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ان کے اندر دوام نہیں ہیں۔ اللہ نے بڑی حکمت سے بنایا، انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، لیکن یاد رکھنا چاہیے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن اگر بقا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ کائنات کو اللہ نے ایک متعینہ مدت تک کے لیے بنایا ہے، یعنی یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ابدی چیزیں نہیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، ایک وقت، اور وہ وقت کیا ہے؟ وہ اللہ کے علم میں متعین ہے کہ کب فنا آنا ہے، کب ختم ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو لوگ اللہ کی حکمت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے غلبے کے قائل نہیں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، بے رخی کر رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے فرمائیں ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ لوگوں نے جن کو اپنا معبود بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، بتاؤ زمین کا کس حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہو تو بتاؤ، آسمان کے ستارے اگر کسی نے بنائے ہو اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، لاؤ دکھاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، کیا کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آسمان میں کسی نے کوئی ستارہ بنا دیا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اللہ فرما رہے ہیں کہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جس میں یہ مضمون لکھا ہو کہ فلانے صاحب نے، فلانے بزرگ نے، فلانے نے آسمان کا ستارہ بنا دیا، زمین کا حصہ بنا دیا۔ نہ تو کوئی تم نقلی دلیل لا سکتے ہو، نہ عقلی دلیل۔ نقلی دلیل کا مطلب کہیں لکھا ہوا ہو یہ بات کہ شرک فلانے کی اس وجہ سے کیا جائے گا کہ اس نے فلانی چیز بنائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سب مجبور محض ہیں۔ اور پھر ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ مانے۔
یعنی قیامت تک یہ بت سننے والے نہیں ہیں۔ اللہ توحید کو ان آیات کے اندر بیان فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی بت جواب نہیں دے سکتے، اور آخرت میں جب اللہ سب کو، اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے تو دیکھو جن کی عبادت کی گئی ہو، اگرچہ چاند ہو، سورج ہو، پانی ہو، آگ ہو، جن کو بھی معبود بنایا جائے گا، عبادت کرنے والے اپنے معبودوں سے بچیں گے، اور معبود اپنے عبادت کرنے والوں سے بچیں گے کہ ہم تو مخلوق تھے، ہمیں تم نے اللہ کے برابر میں لا کھڑا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو قیامت کے دن عابد اور معبود یعنی اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی جس کی بھی عبادت کی گئی، تو عبادت کرنے والے اپنے معبودوں سے بچتے بھی رہیں گے، ان کے درمیان لڑائیاں ہوں گی۔ اللہ نے اس مضمون کو بھی آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک توحید کی تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمان اللہ نے ایک متعینہ مدت تک انتہائی بامقصد ارادے سے اس کو بنایا ہے، اور دیکھو اللہ نے بنایا، اگر کسی اور نے بنایا ہو تو دلیل لاؤ، دلیل نہیں لا سکتے، اور دیکھو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تم سے اپنی علیحدگی کو اللہ کے دربار میں ثابت کریں گے کہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کی جائے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین مدت کے بغیر پیدا نہیں کیا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ کا ایک مقصد ہے، انسان کی خدمت کی جائے اور انسان اپنے خالق کو پہچانے، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر ہمیشگی نہیں ہے بلکہ ایک وقت متعین ہے ان کے زوال کا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے، تو آپ اے نبی ان سے کہیں، کیا کہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آپ ان سے کہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہیں کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے، اللہ فرما رہا ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یعنی جس میں یہ دلیل دی گئی ہو کہ فلانے کی عبادت کی جائے، یا پھر کوئی روایت لاؤ جس کی بنیاد پر علم ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے، یعنی جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان بتوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگ
محشر میں قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو عابد و معبود ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی معبود اپنی عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے، یعنی عبادت کرنے والے اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، گویا کہ اللہ کے دربار میں ایک دوسرے کے سے اپنی دشمنی کا اظہار کریں گے۔ سبحان اللہ۔